فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہوں ارے کج گلاؤ نکاح جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ہوا چار رسول رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار رسول رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے عید دیوانوں کی توبہ ربیع النور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے کیا جمی کا آسماں ہر کیا جمی کا آسماں ہر سمت سایہ نور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے احمد سرکار سے ظلمت وہی کا پھور ہے کیا جمی کا آسماں ہر کیا جمی کا آسماں ہر سمت سایہ نور ہے آمنہ تجھ کو مبارک شاہدی میلادہ تیری انگن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم His Holiness حضرت علامہ سید ثابت شاہ قبلہ مدظل علی Senior Vice President Anjuman Alhaj Muhammad Mohsin General Secretary Additional General Secretary Religious Scholars Friends and colleagues Assalamu alaikum. First of all, I would like to take the opportunity to thank His Holiness for visiting our residence this evening. We understand His Holiness remains extremely busy during his visit to Bangladesh, but he is very kind enough to allocate some time for us. Inshallah, I believe this visit will give us opportunity to seek his guidance as well as blessings. Now I would like to invite the members of our third generation to recite from the Holy Quran and also to offer Naat Rasul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmah لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق
لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum. Nanti terjadi bertahu bersesi batas germe mate hoki terana nolosina hemera nanjuham bersina selamat hoki ye tumhare ye baat gore andheri hogi ye tumhare ki baat gore andheri hogi humne kaha unna kena din wa hasad kare to alam होगी नाचे सरकार की पड़ता हूँ मैं बस सी बात से घर में मेरे रहमत होगी अशका दिल भी अजब देखने वाला होगा अशका दिल भी अजब देखने वाला होगा मेरा कि वो जब आएंगे कयामत में भी के हो कयामत होगी नाते सरकार की पड़ता हूँ मैं बस सी बात से घर में मेरे होगी Allahi Allah Qulu Allahi Allah Jishmiyamad Rasul Allahi Allah Bibi Amina Kul Allahi Allah Tabki sarkar tashrif laane lage puro ginna be khushiyan manaane lage har taraf noor ki roshni आई हरीना तेरी गोद में गई दुआ हो गए कबूल अल्लाही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाही अल्लाह মাশাআল্লাহ। আমাদের ফ্যামিলির সবচেয়ে বড় নাম খান। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अनोखा निराला
शाहो अरे कज बुलाओ निकाह झुकाओ हुजूर आ गए हैं हुआ चार रसूल रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हुआ चार रसूल रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची खबर आमना की मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा मरहबा मरहबा। ईद मीलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद देवानों की तौबा रबी उन्नूर है इस तरफ जो नूर है तू उस तरफ भी नूर है क्या जमी का आसमां हर क्या जमी का आसमां हर सिमत साया नूर है ईद मीलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है अहमद सरकार से जुल्मत वही काफूर है क्या जमी का आसमां हर क्या जमी का आसमां हर सिमत साया नूर है आमिना तुझको मुबारक शाहिदी मिलादुहु तेरी अंगन नूर बल्कि तेरी अंगन नूर बल्कि घर का घर सब नूर है ईद मीलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है। अस्सलाम वालेकुम। আমি আঞ্জুমানের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আলহাজ মহসিন সাহেবকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উনি যাতে আমাদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলেন। নাহমাদুন সাল্লি আলা রাসূলুল করিম। উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ বরহক পীর বাঙ্গাল হযরতুল আল্লামা আলহাজ সৈয়দ মোহাম্মদ সাবর শাহ দামাত বরকাতুল আলিয়া উলামায়ে কেরাম হাজরানে মজলিস আজকে আমরা যে নুরানি মাহফিল इंतज़ाम করেছেন আমার भाई सूफी साहब कबला ये उधर सूफी हाउस है इसका नाम है सूफी हाउस हर महीना को उधर 12 शरीफ यहाँ होता है उधर सारे उलमा कराम आता है और सूफियान कराम का बयान होता है यहाँ और कोई चीज़ का नहीं कोई दुनियावी कोई नहीं सूफियान कराम का बयान होता है तो माशाल्लाह आज के यही सूफी हाउसे নুরানি মাহফিলে নুরানি হাস্তি আসছেন ঠিক কি না নুরানি হাস্তি কি আওলাদ রসুল আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ বরহক হুজুর কেবলা দামাত বরকাতুল আলিয়া এই উপস্থিত হয়েছেন এই নুরানি মাহফিলে এটার মাহফিলের রৌনক এমনি নুরানি আসছে না নুরানি যেহেতু আওলাদ রসুলের যখন যার যেখানে পদার্পণ হয় যেখানে আওলাদ রসুলের উপস্থিতি হয় এই মাহফিল আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিব অটোমেটিকলি এটাকে রৌনক করে দেয় তাই আমার হুজুর কেবলা অনেক ক্লান্ত ঢাকা থেকে আসছেন এখানে আসছেন আপনারা জানেন কিন্তু সুফি সাহেব কেবলার মহব্বতে আজকে আমাদের হুজুর কেবলা
বুঝছেন, আপনার ঘরে দাওয়াত তো নয়, এটা তো আমার নিজস্ব ঘর। একদম খুব ভালোবাসেন আমার হুজুর কেবলা এবং আমার মুজদা হুজুর কেবলার সমস্ত পরিবার, দরবার আলিয়া কাদেরিয়া সৈয়দিয়ার শ্রীকোট শরীফের যত আছেন ওলাদে পাকরা সবাইকে সুফি সাহেব এক মন জয় করে ফেলেছেন। সবার একটা আন্তরিকতা আছে ওনার উপরে, এমন আন্তরিকতা এই করোনা মহামারীতে উনি তো প্রায় আপনারা জানেন স্বাস্থ্যগত কারণে কতগুলা স্বাস্থ্য বিধিনিষেধ মেনে যে উনি প্রায় 1.5 বছর, কিন্তু আমি জানি উনি 1.5 বছর ওনার উপরে কী গেল ঘরবন্দি অবস্থায়, কিন্তু হুজুর কেবলা এবং হুজুর কেবলা বর্তমান হুজুর কেবলা মজুদা হুজুর কেবলা ওনার সাথে টেলিফোনে আমার মনে 2-1 দিন না করলে উনি বেচান হয়ে যেত। उन्हें আমাকে हुजूर दरबार में हुजूर के पास आपके पास टेलीफोन करने बात करने में जब हो गया फिर मुझको टेलीफोन करता है कि हुजूर से बात हुआ, साबर शाह हुजूर से बात हुआ, आज हम एकदम अच्छा है। लेकिन वो घर में रहने वाला नहीं है, कोरोना का वजह से 1.5 साल निकला नहीं। बच्चा लोग बोला कि आप बाहर जाना नहीं, इधर ही ये सब कुछ आप ऑफिस कर कीजिए, जो कुछ करना है घर से आप बाहर नहीं निकलना है, निकलने एजाज़ नहीं है आपका, तो उनको बंद करके रखा है। लेकिन आपका हुजूर का साथ आपका साथ बात जब हो जाता है उनका आप देखते हैं कि बहुत खुशी उस दिन हमको साथ साथ फ़ोन करता होता, अभी हुजूर से बात हुआ, अभी हुजूर से बात हुआ, इतना खुश। तो हुजूर दरबार श्रीकोट में हुजूर कबला को आपको जहाँ में भी जाता है तकरीर में भी आपका हुजूर का पहला बताता है कि हमारा हुजूर गैस ऐसा दिल में से खुशी पैदा होता है हर एक को होता। हमारा हुजूर पाकिस्तान का सेनेटर है, बहुत अच्छा आदमियों के सामने में फ़ख्र करता है, नाज करता है कि हमारा हुजूर एक दिन का पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनेगा। और जब वो बन के हम दुनिया से रुखसत होने से भी हम खुशी होगा हमारा हुजूर को। अभी अल्लाह ने हमारा हुजूर को बहुत इज़्ज़त दिया, बहुत कदर दिया। पाकिस्तान का हर चप्पे जब हुजूर का नाम सुनता है सब ने सूफी साहब को कदर करता है। बता आपको पीर साहब से क्या ताल्लुकात है, अभी हमारा हुजूर है। हर एक जगह में जहाँ भी जाता है पाकिस्तान में हुजूर पहला आपका नाम बोल रहा है कि हम हुजूर का पास गया, कहाँ गया हमारा हुजूर पीर साहब शाह साहब सेनेटर एक्स चीफ मिनिस्टर। तो बोलने से भैया को सब ने बहुत खुशी होता है कि उलमाए कराम भी हुजूर वहाँ का बहुत बड़ा उलमाए कराम भी, तो भैया को इतना कदर करता है। बहुत अच्छा आपने सूफी साहब अच्छा जगह में आप अच्छा स्थाना में गया, तो शुक्र है हुजूर। हम उनसे के लिए आपसे दुआ चाहूँगा अल्लाह ताला सूफी साहब को लंबे हयात दे, अल्लाह और भी लंबे हयात दे। अल्लाह जो दिल जज्बा लेके उन्होंने खिदमत करता है, खिदमत तो करता है। बहुत बाज़ पैसा वाला यहाँ है, बहुत अरबोपति है, लेकिन उन लोग करता है अपना शोहरत के लिए, इलेक्शन करेगा उसके लिए। लेकिन सूफी साहब बोलता है मैं जो करता हूँ अल्लाह रसूल अल्लाह का वली को खुशी के लिए, उनका रज़ा के लिए करता हूँ। तो अल्लाह उनको तंदुरुस्ती रखे। माशाअल्लाह सूफी साहब की औलादों को भी उन पर लाइन पर लगाया। बच्चा एक ना हमको फ़ोन करके वो हमारा बंगाली में चाचा को काकू बोलता है, बोलते रोज़ाना हुजूर कैसा है, साबशा हुजूर कैसा है, हमशा हुजूर कैसा है, माने रोज़ाना पूछेगा हुजूर। जब फ़ोन होता है एक बच्चा लोग पूछता है, तो ये भी तो एक मोहब्बत का ज़रिया है जो इसमें अल्लाह उन लोग को और भी इज़्ज़त देता है। पूरा चिटांग में नहीं पूरा बांग्लादेश में एक तारीफ़ है सूफी साहब जैसा 7 डायमंड भी मिला उनको, अल्लाह ने उनको ये मेहरबानी किया। तो अल्लाह पाक उन लोग को भी अल्लाह आइंदा
صوفی صاحب سے بھی اور مزید خدمت کرنے کے لیے ہم حضور سے دعا چاہوں گا. حضور اللہ صوفی صاحب کو اور بھی تندرستی رکھے, اولادوں کو بھی, پی ایچ پی کو اور بھی ترقی میں رکھے اللہ. پی ایچ پی کو جو دشمنی کرتا ہے حضور, وہ دشمنی نہیں کر سکتا کوئی. جب ان کا کوئی حضور فیکٹری والا ایک فیکٹری دوسرا کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, تو جب ان کا صوفی صاحب کا ایسا ہوتا ہے مجھے فون کرتے بتا آپ حضور سے کو بولیے دعا کرنے کے لیے. تو حضور جب دعا کرتا ہے ساتھ ساتھ جامعہ کا مانت پڑھا بیچ دیتا ہے. اور جامعہ کا مانت اتنا فوراً چوٹی بھی جانے سے سکتا ہے, اتنا جلدی بیچ دیتا ہے. مطلب ہمارا کام ہو گیا, حضور کا کام ہے جامعہ کا مانت کرو, آپ کا کام ہو گیا, آپ فوراً بیچ دو. بس یہی کرتا ہے. اللہ ان کو اللہ لمبی زندگی دے. ہم حضور سے دعا چاہوں گا. اللہ آج اولاد رسول آیا, اولاد رسول کا آج محفل میں اولاد رسول کا روشنی میں یہ محفل بھی روشنی ہو گیا. تو اللہ اولاد رسول کی صدقے میں اللہ ہمارا بھائی کو اور بھی লمبی حیات دے. السلام علیکم. এখন আমি আমাদের পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি. নাহমাদুহু নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া আউলিয়াই উম্মাতিল আজমিন. আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম. ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন. সাদাকাল্লাহু মাওলানাল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নবিয়ুল কারীম ওয়া নাহনু আলা যালিকা মিনাশ শাহিদিন ওয়া শাকিরিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন. আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া আশরাফাল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহবিকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ जो है क्या लोह कलम तेरे है. जमाजुरी बरा मजान आलम तराहा मिया नबी अल्लाह तराहम मगज़े कुरान रूहे ईमा जान दीन हस्ते हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन. लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे अबगना रंग तेरे मोहित में होगा. आलमे आब खत में तेरे जहूर से फारू जर्रा रेक को दिया तूने तुरु याफ्ता. शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमो फक्र जुनायद बायज तेरे ज़माने में का. शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमक से ईमान. या रसूल अल्लाह मेरा क़याम भी हज़ार मेरा सुजूद भी हज़ार. शाह सूफी सैयद पीर बंगाल हज़रत साबिर शाह क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल अली औलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजुमन अहमदिया सुन्नी आलिया ट्रास्टेर सिनियर नायक আলাপ হোসেন সাহেব, ঢাকা থেকে আসছে আমাদের ভাই সিরাজ সাহেব, আঞ্জুমানের সেক্রেটারি আনোয়ার ভাই, পরম শ্রদ্ধা মুরব্বানে কেরাম শাহিন কাকু এবং আঞ্জুমানের বহুত সারি মুরব্বানে কেরাম. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हुजूर का कदम ये ज़मीन में लगा, ये ज़मीन सरफराज हो गया. और ये ज़मीन में जो कोई आदमी अल्लाह से कोई नेक मकसूद तलाश करे, अल्लाह ये कदम की बाबरकत वो नेक सबक को जरूर पूरा कर देगा. सुभान अल्लाह. वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु. कुरानुल करीम में सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम से पढ़ता, हम दुनिया में हम ये ज़मीन में बरकत रहमत की भांडार लेके दुनिया में तशरीफ लाए. हम किसी अंधा का हाथ में हाथ लगाएगा उसका आँख बिनाई आ जाएगा. हम किसी कुष्ठ रोगी के हाथ में हाथ लगाएगा उसको बीमार ठीक हो जाएगा. कोई खराबी आदमी को हाथ लगाएगा वो अच्छा हो जाएगा. हुजूर क़िबला तशरीफ लाए, हमारा कोई ज़बान नहीं, हम कैसे शुक्रगुज़ार अदा करें हुजूर को. हम तहे दिल से बहुत गुजारिश करता हुजूर को ये तकलीफ़ माफ़ करने के लिए. इतना सफ़र करके इतना तकलीफ़ करके आता ये पीएचपी फैमिली अंजुमान हमारा गौसिया कमेटी सारी बांग्लादेश की तरफ से हुजूर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी. हुजूर से दुआ चाहता हुजूर के फैज़ बरकत से हमारा ज़मीन में मुल्क बांग्लादेश में अमान आ जाए. हम मुसलमान हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है. हम दूसरा कौम को ऊपर जुल्म ना करें, दूसरा किसी को खराबी ना करें. हम भाई भाई रह के
इंसान को इंसान का हिसाब से मिल मोहब्बत रहे। जैसा हमारा धर्म का जो खसूसियत है, ये देख के सारी दुनिया का दूसरे कौम का आदमी इधर आ जाए और आका मौला सल्लल्लाहु का ये दिन में दाखिल हो जाए और ये दुनिया अमान, पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी का जगह बन जाए। हुजूर से दुआ मांगता। आप सब तशरीफ लाए, आपको बहुत बहुत शुक्रगुजारी। अस्सलाम वालेकुम। এখন আমরা সেই মহেন্দ্রক্ষণে পৌঁছে গেছি। আজকে আমাদের এই আয়োজনের সম্মানিত প্রধান অতিথি, ওনাকে আমি এখন আমন্ত্রণ জানাবো। I would like to request His Holiness to kindly come up on the stage and to say few words to ignite us and to guide us. Thank you. His Holiness Hazrat Shabir Shah Qibla Maddazillul Ali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammadin wa barik wa sallim. मेरे जनाब सूफ़ी मीज़ान साहब, मोहसिन साहब, सिराज साहब, अब कितने नाम हैं जो मुझे लेने चाहिए, लेकिन इसमें गलती ये हो जाती है कोई नाम रह जाता है तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। तो जितने भी सामहीन हैं, हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी माशाल्लाह मौसम भी बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है और मीज़ान साहब जैसे साहिब ज़ौक़, मोहब्बत करने वाले और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहदाई, आप की मोहब्बत में आप हमेशा बस करकाब रहते हैं। और दूसरी ये कि अल्लाह के वलियों के साथ, सूफ़ियों के साथ इनका एक गहरा ताल्लुक़ है और आज इन्होंने यहाँ सूफ़ियों की महफ़िल सजाई है। तो माशाल्लाह एक सूफ़ी जो है वो उसका पैदा होना बड़ी बात होती है, लेकिन माशाल्लाह सूफ़ी साहब ने तो पूरी सूफ़ियों का माशाल्लाह मेला लगाया है। तो यहाँ हर बच्चा जो है वो सूफ़ी है, कोई हिफ़्ज़ कर रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई किरत कर रहा है, अदब के साथ बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं। मैं सोच रहा था कि कितने खुशकिस्मत हैं ये बच्चे कि इन्हें एक ऐसी तरबियत गाह मिली। अब सूफ़ी हाउस को मैं अगर कहूँ कि ये तरबियत गाह है, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा, इनकी तरबियत, तो मैं ऐसी सोचने पे मजबूर हुआ कि अगर हम सब अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से शुरू कर दें तो ये तो इनकलाब है, ये नैया बदल जाएगी, सोचें बदल जाएंगी, इनकलाब आ जाएगा। और यही अल्लाह ताला की मंशा है। आपकी आमद जो थी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज मीलाद शरीफ, कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और कल हमने मीलाद शरीफ मनाना है और यहाँ आना भी मीलाद के हवाले से यहाँ आना हुआ है। और आज की महफ़िल भी हुजूर की मीलाद की महफ़िल है। तो जो मैं गुजारिश कर रहा था कि हम बतौर इंसान हमारी क्या हैसियत है, अगर हमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी नूरानियत से हम फैज़याब न होते, रहमतुल लिल आलमीन के रहमत के साए में अगर हमें जगह न मिलती, आज हम में और वैश्यों में कोई फ़र्क नहीं था। ज़िंदगी का सलीका हमें किसने सिखाया? हमारी, हम क्या थे? हम तो वैशी थे। सबसे बड़ा गुमराह जो होता था उसका सबसे बड़ा बुत होता था, तफाखर था, बेटियों को जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। एक ऐसी सोसाइटी थी जिसके अंदर इंसान जो था वो बिल्कुल
اپنے انسانیت کے اس سے گر چکا تھا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے انقلاب برپا کر دیا. اور آپ کی ذات کے حوالے سے ہم کیا بات کریں. آپ نبوت نہیں آئی تھی، آپ صادق تھے، امین تھے. اور آپ چیلنج کر کے جب ان سے کہتے کہ اگر میں کہوں کہ یہ احد کے پیچھے جو ہے وہ ایک کوئی حملہ آپ پہ کر رہا ہے، تو اس میں کفار نے بھی کہا جی کہ ہم یقین کریں گے کہ آپ صادق ہیں. ایک کریکٹر کی بات ہے، آپ امین ہیں. اور پھر اس ہستی کا آپ کیا کریں کہ کسی نے پتھر مارے، آپ نے دعا کی، کس نے آپ کو قتل کے منصوبے بنائے، آپ نے ان کی اصلاح کی بات کی. اور تاریخ کا بڑا عجیب آپ کی ذات کا، ہمیں کیسے نبی ملے، کیسے سرکار ملے، کیسے آقا ملے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں. اور یعنی ایک عجیب اس کی کمالات کو دیکھیں کہ آپ کفار آپ کو قتل کرنے پہ منصوبہ بنایا کہ آپ کو قتل کریں، اور پورے اس کو وہ چاروں طرف سے تمام راستے بند کر کے آپ کو جب علم ہوتا ہے آپ پہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، تو آپ مدینہ کی طرف ہجرت کا آپ نکلتے ہیں، چلتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کی امانتیں جو آپ کو قتل کرنے کی ایک پوری ایک سازش اور ایک بات پہ متفق ہو گئے کہ اب حضور کو ہم نے مار دینا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آئیں گے مجھے قتل کرنے. تو انہیں اس بات کی فکر نہیں، ان کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی امانتیں دینی ہیں. اور آپ ان کے لیے اپنے صحابی کو اپنے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی امانتیں جو ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کردار کا یہ پہلو آپ پوری انسانیت میں کہیں ہمیں یہ کردار ملتا ہے؟ یہ کردار کہیں بھی نہیں ہے. یہ آپ نے اللہ نے کرم کیا کہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور ہمیں آپ نے سیولائزیشن اگر ہمیں ملی تو ہمیں آقا سے ملی. زندگی کا کون سا پہلو ہے جس پہ اللہ نے ہمیں، کاروبار ہو، زندگی ہو، معاشی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، بیوی کے حقوق، خاوند کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اور پھر فتح مکہ پہ ہمیں غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا، گھوڑے کو کالے پہ، کالے کو اس پہ فوقیت نہیں، عربی کو عجمی پہ نہیں، انسانیت کے اس علم کو بلند کر دیا. جہاں تفاخر کے مختلف بت تھے، ایک تو وہ بت تھے جن سے خانہ کعبہ بھرا ہوا تھا، ایک وہ بت تھے جو انسان کے اندر گھسے ہوئے تھے، انسان کے اندر جنہوں نے گھر بنایا تھا تفاخر کا، تکبر کا. ان غلام، انسان غلام تھے، اور غلامی میں جناب جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھیں. پھر یہ ہوتا کہ ہم عربی ہیں، ہم فلاں نسل ہے، نسلی وہ تفاخر تھا. آپ آئے، آپ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. چھوڑ دیں یہ کہ کون بڑا ہے، بڑا مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ہم میں سے مکرم وہ ہے
جو متقی ہے، جو تقوی ہے، جس کا کردار ہے، جو خود اپنے لیے بھی ایک اصول کا تعین کرتا ہے، اور وہ ریلیشن، رشتے، باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہوگا، بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہے، آپ کے پڑوسی کے ساتھ رشتہ کیا ہے، حقوق کیا ہیں، ہیومن رائٹس. دنیا آج ہیومن رائٹس کی جناب ایز اے فیشن یہ بات ہوتی ہے. جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ لوگوں پہ بم برساتے ہیں، جو وہ ڈیزی کٹر بم برسا کے ایک ایک انچ پہ نہ صرف انسان بلکہ زیرو جو بھی ہے اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس ہمیں حضور نے دیے کہ انسان کے حقوق کا تعین آپ نے ایک چارٹر دیا. آج دنیا جو ہے اس کی طرف آج 1400 سال بعد آ رہی ہے. میرے آقا نے انسانی حقوق آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دے دیے. تو ساتھیوں، یہ تو پوری ایک سمندر ہے، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت. اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. لیکن ایک چیز پہ ہم جو کہ اللہ کا شکر بجا لانا، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ ہم اس بات کا شکر بجا لائیں کہ یہ جو ہستی دنیا میں تشریف لائی، جو 12 ربیع الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا، انسانیت پہ کتنا بڑا احسان ہوا. یہاں پہ بھائی نے بات کی غوثیہ کمیٹی کی. ابھی جو پوری انسانیت ایک وبا سے، ایک مصیبت، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی وبا آئی جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. تو اس وقت اور یہ پوری انسانیت اس سے متاثر بھی ہوئی، لیکن اللہ نے انسانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ تم مجھے بھول جاتے ہو، مجھے بھولنا نہیں، کیونکہ تمہیں واپس راہ راست پہ لانے کے لیے مجھے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، توپ کی ضرورت نہیں ہے، میں ابابیل بھی نہیں بھیجتا، میں تو ایک ایسے ذرے کو آپ کے سامنے ڈال دیتا ہوں، آؤ اگر تم میں ہمت ہے میری قدرت کے سامنے. تو بے بس ہو گئے. اور وہ جو ایتھیسٹ ہیں چائنا کے، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، ہندو تو پھر بھی بھگوان کی بات کرتا ہے، بتوں کی بات کر دیتا ہے، وہ چائنا والے تو اس تصور سے کہ بھی خدا کوئی نہیں ہے، بس یہ ایک دھمانگاوا ہوا، دھماکہ ہوا، بس ہم پیدا ہو گئے. بیوقوفانہ سوچ ہے، جاہلانہ سوچ ہے. تو وہ نہیں مانتے خدا کو. لیکن جب یہ کرونا آیا تو چائنا کے صدر جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے اور ان سے کہا کہ بھئی اپنے اللہ سے کہہ دو کہ بس اس مصیبت سے ہمیں ہماری جان چھڑاؤ. اور پھر نماز میں جناب نماز کھڑی ہو گئی، وہ بھی کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب کوئی سپر پاور، کوئی کون سی پاور، کوئی کون سی پاور، کس کی پاور تو اس کی ہے، نظر نہ آنے والا ایک ایسا ہتھیار کے جو جس کی جان ہی نہیں ہے، شاید وہ ایٹم سے بھی زیادہ چھوٹا، اس نے آگے جناب سب کو کلمے تو یہ نہیں پڑے، ان کی قسمت میں نہیں تھی، لیکن اللہ کی پہچان ضرور کرائی. تو اس مشکل وقت میں بھی جو میں اب کافی آگے چلا گیا، یہ جو ایک آزمائش تھی، اس آزمائش میں دیکھیے جو ہماری غوثیہ کمیٹی ہے، انہوں نے کیا پیغام دے دیا دنیا کو.
اور ولایت کی یہاں ایک کہا کہ صوفی صاحب صوفیاء کی یہاں پہ آ کے بات سمجھ میں آتی ہے. جو صوفیاء سے منسلک تھے انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی. جی نہیں کی. ورنہ باپ نے تو بیٹے کو چھوڑا ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی, باپ نے بیٹے کو جاؤ, بیٹا نے باپ کو چھوڑ دیا, ماں نے بیٹے کو چھوڑ دیا. تو جو ایک صوفیاء کے مکتب میں پڑے ہوئے, جو روحانی تربیت جن کی ہوئی, باجی کے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ, طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تربیت گاہ میں پڑے ہوئے جو ہمارے بھائی تھے, انہوں نے انسانیت کو, جب انسانوں نے انسانیت کو چھوڑ دیا, غوثیہ کمیٹی نے ان انسانوں کو ہاتھ بڑھا کے انہیں سینے سے لگایا. اس میں کہیں آپ کو طاہر شاہ صاحب سے, ہمارے طرف سے, کسی اور کی طرف سے نہیں, یہ جذبہ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ اس مکتب میں آپ نے ایک صوفیاء کے ساتھ رہتے ہوئے موت کی فکر نہیں کی, انسانیت کی فکر کی. اور آج ہمارا بھی یہی پیغام ہے. ہمارا کام اسلام کا فروغ. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے معرفت ہو جائے, اسلام کو سمجھ لیں, اسلام کی حقیقتوں کو جان لیں. اور جہاں انسانیت کی بات آتی ہے, جہاں اس ہستی کے امتی کے ہونے سے رحمت للعالمین, جو رحمت ہے عالمین کے لیے, وہ ہو سکتا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کے امتی جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, آپ کو میں ان کے لیے بھیج رہا ہوں. اب سمجھتے ہیں میری بات کہ میں ان کے لیے جو تیرے کلمہ گو ہیں ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور جہاں رحمت کی بات آئے گی تو وہاں پھر پوری انسانیت جو ہے وہ آپ سے فیضیاب ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ غوثیہ کمیٹی, اس نے جہاں مسلمانوں کو جو فوت ہوئے, جو شہید ہوئے اس کرونا کے اندر, ان کو بھی سینے سے لگایا. اور جو غیر مسلم تھے ان کو ان کے طریقہ کار کے مطابق ان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا کہ نہیں اس کا نہیں, ان کو بھی اپنے نے چھوڑ دیا, ان کو بھی اپنوں نے چھوڑ دیا, باجی کے بچوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, کیونکہ یہ رحمت للعالمین کے سائے کے نیچے ان کی تربیت ہوئی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو ہم شکر بجا لاتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی ہستی کے امتی بنایا جن کے امتی ہونے کے لیے انبیاء نے خواہش دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں حضور کے امت میں پیدا فرما. تو یہ تھوڑی معرفت کی بات ہے, تھوڑا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس سٹیٹس کے لیے انبیاء نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی کہ ہمیں حضور کی امت میں شامل کر فرما, ان کو تو دعائیں ان کی قبول نہیں ہوئی اور ہمیں بغیر دعا کے حضور کی امتی بن گئے ہم. تو کیا اس کا کچھ تقاضا ہے یا نہیں؟ یعنی صرف میلاد شریف کا منانا, جلوس نکال دیا اور بات ختم ہو گئی؟ نہیں.
ہمیں حضور کے پھر آپ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، آپ نے نماز بنیاد رکھی ہے، اخلاقیات ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، دوسرے معاملات ہیں، جو کہ پورا ایک سمندر ہے. پھر ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی ہوگی اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہم پہ جو کرم کیا ہے ہم اپنے آپ کو اس کے اہل ہم نے بنانا ہے. اور یہ جو صوفیہ ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا کام بس یہی ہے کہ یہ امت مسلمہ کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ اس راستے پہ لگائیں کہ ان کو یہ معرفت حاصل ہو کہ حضور کے امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے. جب آپ امتی کے سٹیٹس پہ، اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں آقا کی، تو اس کے لیے اس حیثیت کو، اس سٹیٹس کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، ان سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا تاکہ ان کی جو رستہ پہ ہمیں وہ ڈالیں گے وہ یقیناً فلاح کا رستہ ہوگا، وہ یقیناً رحمت للعالمین کے وہ جو جس مقصد کے لیے تشریف لائے اس مقصد پہ چلنے کا راستہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا غوث اعظم امام تو کا ونوں کا، غوث اعظم امام تو کا ونوں کا، جلوائے شان قدرت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. خواجہ خواجگان خواجہ عبید الرحمن، کتب الاولیاء قبلہ سید احمد شاہ، نائب مصطفیٰ آقا طیب شاہ، ہادیان دین و ملت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. سیدی مرشدی آقا طاہر شاہ، رونق اہل سنت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام.
سیدی مرشدی آقا صابر شاہ رونق اہل سنت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا جن کے ہر عادہ سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا یا الہی صدقہ اہل بیت رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول مدینے کے چاند ہزاروں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند بے حد سلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ السلام علیکم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آمین۔ یا اللہ آج ہماری اس محفل میں ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ جناب صوفی میزان صاحب نے کے بچوں نے میلاد شریف کا جو اہتمام کیا ہے، یا اللہ ان کو ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ صوفی صاحب ایک سرمایہ ہیں، جتنا کام کر رہے ہیں دین کے پھیلاؤ کے، صوفیاء کرام سے اپنا جو تعلق ہے اور جو محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی اس جذبے کو، اس محبت کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ صوفی صاحب کو لمبی زندگی دے، اور یا اللہ پی ایچ پی ماشاءاللہ انہوں نے ایک کتنا بڑا ایک ادارہ قائم کیا ہے، اتنی بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اس ملک کے لیے ان کے جتنی بھی یہاں پہ فیکٹریز ہیں یہ اور ملک کی ترقی میں جتنا ان کا رول ہے، تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ایک طرف یہ صوفی ہیں اور دوسری طرف انہوں نے عملی زندگی کے اندر بھی بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے بنگلہ دیش کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگ جو دین اور دنیا دونوں میدانوں میں یہ محنت کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، یہ بھی ایک مثال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پہ تربیت پہ بہت خیال رکھنا چاہیے ایسے دور میں جب کہ ہر طرف اندھیرا ہے۔ بچوں کی تربیت جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، کتنے ٹریپ ہیں جو بچوں کے ارد گرد یہ گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان کی جو تربیت ہے، اللہ تعالیٰ بس ان کے بچوں کو ان تربیت سے استفادہ کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ، اور ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ اور اس محفل کے صدقے آج میلاد شریف کی جو محفل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، عمداً خطاً جو بھی ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، اس مبارک رات کے صدقے 12 ربیع الاول کی رات ہے، میرے آقا کے آمد کی دنیا میں آمد کا وہ مرحلہ
قریب ہے، اس نور کی اس روشنی جو پوری انسانیت کو جس نے لپیٹ میں لے لیا اور جس نے کہ انقلاب برپا کر دیا اور جس کو رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ آپ کو نصیب فرمایا، آپ کو وہ مقام دیا، اس ہستی کے صدقے جس ہم بس اللہ تعالیٰ سے دس دعائیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو امن کا اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے اندر اور پھر دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی ایک ہارمنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا کو اس وقت امن کی ضرورت ہے۔ امن ناپید ہوتا جا رہا ہے، نایاب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر ہی ہم اس کا حصول، امن کا حصول ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دامن سے وابستہ رہنے کی ہمیشہ کے لیے یا اللہ بس ہم اس دامن سے وابستہ رہیں، اور پوری انسانیت آپ کی رحمت للعالمین سے فیضیاب ہو۔ اللہ ہم پہ کرم فرمائے، دونوں جہان کی بہتری ہو۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ۔ عید دیوانوں کی توبہ ربیع النور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، کیا جمی کا آسماں ہر، کیا جمی کا آسماں ہر سمت سایہ نور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، احمد سرکار سے ظلمت وہی کافور ہے، کیا جمی کا آسماں ہر، کیا جمی کا آسماں ہر سمت سایہ